تو 1679 میں اس نے ہندوؤں پہ جزیہ کیوں لگایا، جو کہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو صرف نان مسلمز پہ لگایا جاتا ہے اور شریعہ کے تھرو یہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹیکس مانا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جزیہ ایک ایسا لفظ جسے اسلام کے خلاف نفرت اور غلط فہمیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے اتنا بتائیے، اگر شریعت لاگو ہوتی ہے غیر مسلمانوں سے جزیہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ اسلام و فوب سے لے کر فلموں تک سب جگہ جزیہ کا ٹاپک اٹھایا گیا ہے، لیکن سچائی کیا ہے؟ کیا جزیہ واقعی میں ایک ظلم تھا؟ جزیہ جو ہے یہ ایکچولی ایک گنڈا ٹیکس ہے۔ کیا غریب غیر مسلمانوں کو بھی جزیہ دینا پڑتا تھا؟ یہاں تک کہ غریب کسان، ٹریڈرز اور بھکاریوں کو بھی یہ ٹیکس بھرنا پڑتا ہے۔ تمہارا ہمسایہ ہے جو کہ تمہاری طرح ہی غریب ہے اور سلمز میں رہ رہا ہے، اس کو اپنے لیے اور اپنے 11 سال سے بڑے عمر کے سارے بچوں کے لیے جزیہ دینا ہو۔ کیا فورس کنورژن کا ایک طریقہ تھا؟ دیکھیے، سیدھا موٹیو ہے اسلام میں لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے فورس کرنا، سمپل لاجک ہے۔ یا اس کے پیچھے گہری حکمت چھپی ہے؟ آخر سچ کیا ہے؟ کیا یہ ناانصافی تھی یا انصاف کا ایک الگ طریقہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام غلط فہمیوں کا انشاءاللہ پردہ فاش کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو حقیقت سامنے آئے گی وہ آپ کے نظریے کو بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ پہلا سوال، نان مسلم سے جزیہ آخر میں کیوں لیا جاتا تھا؟ ایک اسلامک سٹیٹ میں مسلم زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے لازم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کوئی عام ٹیکس نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر ہے، کمپلسری ہے۔ یہ کمپلسری ہے کہ مسلمانوں کی جو پبلکلی ویزیبل ویلتھ ہے، ظاہری اموال، اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگا، جیسے مال تجارت، انویسٹمنٹس، اس پہ 2.5%، فارم پروڈیوس 5 سے 10%، منرلز اور میٹلز پہ تو 20%، تو زکوٰۃ دینا ان کے لیے لازم ہے۔ نان مسلم سے زکوٰۃ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ تو عبادت ہے۔ کسی نان مسلم سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمز کی عبادت کا کام کرو، تو پھر نان مسلمز سسٹم میں کنٹریبیوشن کیسے کریں گے؟ جواب ہے جزیہ۔ جزیہ سے خود کئی نان مسلمز کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، جیسے غریب نان مسلمز پہ خرچ کرنا، یا کوئی کمپنسیشن دینا پڑے تو کمپنسیشن دینا۔ اگر آپ اوور آل دیکھو تو زکوٰۃ کا پیمنٹ جزیہ سے کلیئرلی زیادہ ہے، جسے میں آج ثابت کروں گا۔ مسلمز عبادت کے طور پر زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمانوں کو صدقہ دینے انکریج کیا گیا ہے۔ بعض سچویشنز میں کفارہ پینلٹی ہوتی ہے، فدیہ کمپنسیشن ہوتا ہے، صدقۃ الفطر ہوتا ہے، یہ سب مسلمانوں کو یہ سب پیمنٹ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ غریب کسان، ٹریڈرز اور بھکاریوں کو بھی یہ ٹیکس بھرنا پڑتا ہے۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ جزیہ بھکاری سے یا کوئی شخص جو جزیہ نہیں دے سکتا ان سے نہیں لیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں اس تعلق سے اثر ملتا ہے، خالد بن ولید سے ملتا ہے، علماء کے فتاوے ملتے ہیں، بلکہ جو بھی ضرورت مند ہوتا ہے ایک مسلم حکومت کے اندر، اس کی مدد کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کتنی جگہوں پر ضرورت مندوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سکھایا گیا ہے، اور بغیر فرق کے کہ صرف مسلم یا کوئی دوسرے مذہب والے کے ساتھ نہیں، بلکہ سب کے ساتھ یہ سکھایا گیا ہے۔ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جزیہ صرف اڈلٹ بڑے مردوں سے لیا جاتا ہے، عورتوں سے نہیں لیا جاتا۔ زکوٰۃ مردوں اور عورتوں دونوں سے لیا جاتا ہے، جس کے پاس بھی مال ہے اس سے زکوٰۃ لیا جائے گا۔ جزیہ صرف بڑوں سے لیا جاتا ہے، بچوں سے نہیں لیا جاتا ہے، بوڑھوں سے نہیں لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ بچوں اور بوڑھوں دونوں سے لیا جاتا ہے، جس کے پاس بھی مال ہے اس سے زکوٰۃ لیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ إِدْلَهُ، کہ ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر قیمت، یعنی اگر اس کے پاس 1 دینار نہیں ہے تو اس کے برابر قیمت بھی لی جا سکتی ہے۔ اور 1 دینار کتنا ہوتا تھا؟ آپ دیکھو گے کہ ایک شیپ، ایک مینڈی آ جاتی تھی سال میں ایک بار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 دینار سال میں ایک بار ہوتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مالدار علاقہ تھا اس کے اندر انہوں نے بڑھا کر کے 4 دینار کیا تھا، یعنی کہ اگر آپ دیکھو گے تو بہت ہی ایک معمولی سا ٹیکس تھا۔ اس میں بھی جزیہ غلام سے نہیں لیا جاتا ہے، بیماروں سے نہیں لیا جاتا ہے، پاگلوں سے نہیں لیا جاتا ہے، ہینڈی کیپ سے نہیں لیا جاتا ہے، راہبوں سے، مونک سے نہیں لیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کہ بچوں سے، بوڑھوں سے، فزیکلی ہینڈی کیپ سے نہیں لیا جائے گا؟ اگر آپ غور کرو گے آپ کو بات کلیئرلی سمجھ میں آئے گی کہ جزیہ ایک ٹائپ کا سروس چارج ہے، سروس چارج۔ مسلم آرمی کو سارے ریزیڈنٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا تھا، ایکسٹرنل اگریشن ہو، باہر سے اٹیک ہوگا،
इंटरनल तौर पे इंस्टेबिलिटी हो, हर मुस्लिम के लिए कंपलसरी होता है कि जरूरत पड़ने पर उसको जाना पड़ेगा। इसलिए उनसे प्रोटेक्शन का चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन बच्चे, औरतें, बीमार, हैंडीकैप्ड, ये सब लोग जंग के लिए नहीं जा सकते हैं, तो इनसे जिजिया नहीं लिया जाएगा। जो एबल बॉडीड मर्द है, नॉन मुस्लिम्स, उनसे जिजिया लिया जाएगा, जैसे एक टाइप की सर्विस चार्ज है, क्योंकि वो मिलिट्री सर्विस से एग्जम्प्ट है। अब एक रिलीजियस स्टेट है जो इस्लाम रिलीजन के बेसिस पे बना है, तो एक नॉन मुस्लिम के लिए कैसे कंपलसरी किया जा सकता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेट करे, जबकि वो उस आइडियोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर कुछ क्रिश्चियन फिरके हैं, क्वेकर्स, मेमोनाइट्स, जेहोवाज विटनेसेस, वो लोग मिलिट्री सर्विस से एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। उसी तरह इजराइल के अंदर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस, हरेदिम वाले, वो लोग भी मिलिट्री सर्विस से एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि जिजिया मिलिट्री सर्विसेज के बदले में है। अब बताओ, आर्म फोर्सेस में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग हमारे सोल्जर्स जो है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो मुस्लिम्स जिजिया देने से क्यों एग्जेम्प्ट है? पहले तो वो ज़कात दे रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, और दूसरा वो आर्म फोर्सेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको इसकी कई मिसालें मिलेगी सहाबा के जमाने से लेकर बाद के दौर तक, कि मुस्लिम आर्मी ने जिजिया कलेक्ट किया, फिर किसी भी वजह से अगर मुस्लिम आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा, यानी कि पीछे जाना पड़ा, उस शहर को छोड़ करके पीछे जाना पड़ा, तो उन्होंने लिया हुआ जिजिया रिफंड किया। आपको ऐसी भी मिसाल मिलेगी जैसे क्रिश्चियन ट्राइब थी जुराजिमा, एंटीओक में, जब वो लोगों ने मुसलमानों के साथ डील किया कि हम आपके साथ जंग करेंगे लेकिन जिजिया नहीं देंगे, तो एक्सेप्ट की गई, उनकी शर्त एक्सेप्ट की गई। और टैक्स कभी भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, धर्म की बुनियाद पर कैसे अलग टैक्स हो सकता, अमेरिका में अगर कोई क्रिश्चियन अपना रिलीजियस ऑब्लिगेशन के तौर पर टाइथिंग, जो टाइथिंग वो लोग चर्च को देते हैं 10%, वो टाइथिंग चर्च को देता है तो उसे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जो वॉलंटरी ऑफरिंग्स देता है उसको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और चर्चेस को कई सारे टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स डिडक्शन, सब्सिडीज मिलती है। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि हाउ सेक्युलर, ह्यूमनिस्ट एंड एवरीवन एल्स सब्सिडाइजेस रिलीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जापान की बात करें तो रिलीजियस प्रॉपर्टी ओनर्स को टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बल्कि आप यह आर्टिकल अगर पढ़ें तो कमर्शियल इन्वेस्टर्स भी रिलीजियस प्रॉपर्टी टैक्स बेनिफिट्स अपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें एथियस्ट को तो नहीं मिल रहे हैं। बेल्जियम में सिर्फ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स को कुछ प्रॉपर्टी टैक्स के बेनिफिट्स, एग्जम्पशंस मिलते हैं। अब सोचो, मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि अलग अलग रिलीजन वालों के साथ अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो, मेन बात यह है नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरी मालूमात हासिल करो कि मुस्लिम्स को ज़कात देना है, नॉन मुस्लिम्स को जिजिया देना है, मुस्लिम्स को आर्मी सर्विस कंपलसरी है, नॉन मुस्लिम्स एग्जेम्प्टेड है, तो आपको यही बात समझ में आएगी कि जिजिया नॉन मुस्लिम्स के साथ कोई नाइंसाफी वाला सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हो सब मजहब वालों के खाने अलग अलग होते हैं, रिलीजियस हॉलिडेज अलग अलग होती है, जो उनको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए वो अलग अलग होता है, मैरिजेस के कस्टम्स अलग अलग होते हैं, रिलीजियस स्कूल्स भी अलग अलग होती है। तो टैक्सेशन अलग क्यों नहीं हो सकता कि मुस्लिम ज़कात देते हैं, नॉन मुस्लिम्स जिजिया देते हैं? नाइंसाफी कैसे, वो बताइए। देखिए, सीधा मोटिव है इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करना, सिंपल लॉजिक है। अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कितने सरप्राइज की बात है कि जो सिस्टम रिलीजियस फ्रीडम प्रिजर्व करने के लिए है, उसके ताल्लुक से उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है। जिजिया जंग खत्म करने का तरीका था, जंग शुरू ही ना हो ये तो और अच्छा है। कुरान के नदी आए वइन जनहुल लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, कि अगर वो सुलह की तरफ झुके तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। सुलह हो, ट्रीटी हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसी मिसालें मौजूद है। अगर जंग तक बात पहुंच गई तो मुस्लिम फौज 3 ऑप्शंस पेश करती थी, सिर्फ एक नहीं 3। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, अगर जिजिया देना चाहते हो तो अपना रिलीजियस फ्रीडम बरकरार रखते हुए जिजिया दे सकते हो, नहीं तो मजबूरन लास्ट ऑप्शन होगा जो जंग वाली बात, अगर जंग तक बात पहुंची तो जिजिया एक सिस्टम था जिसमें नॉन मुस्लिम सुलह की शक्ल में एक नॉमिनल टैक्स देकर अपने रिलीजियस फ्रीडम को महफूज रख सकते हैं। क्योंकि इस्लाम की तालीम तो है, अल्लाह ताला ने फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिजिया की वजह से कन्वर्जन करना पड़ा, आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इसकी ऑपोजिट मिसालें मिलेगी। ऐसे मुस्लिम रूलर्स मिलेंगे जो ये मानते थे कि अगर ये नॉन मुस्लिम रहेंगे और जिजिया देंगे तो वो प्रिफर करते थे
کیونکہ زکات کے پیسے 8 کیٹیگریز ہے, انہی کو دے سکتے ہیں. جزیہ کے پیسوں میں ان کو زیادہ کنٹرول ملتا تھا گورنمنٹ کو کہ وہ جیسے چاہے یوز کریں. تو گورنمنٹ کے طور پر ان کے لیے کوئی خاص ایسے انٹرسٹ کی بات نہیں تھی کہ نان مسلمز جزیہ دینا بند کر کے مسلمان ہو جائیں. قرآن میں جوز اور کرسچن سے جزیہ لیا جائے گا, یہ دیا ہے, لیکن یہ نہیں دیا ہے کہ صرف جوز اور کرسچن سے لیا جائے گا, کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں کلیئرلی دیا ہے عدوک من المشرکین, مشرکین میں سے جو تمہارے دشمن ہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر الفاظ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها من مجوسی حجر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر ایریا کے جو مجوس تھے, فائر ورشپرز تھے, ان سے بھی لیا. تو یہ کہنا کہ صرف جوز اینڈ کرسچنز کے لیے یہ بات ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ مشرکوں سے لینا بھی ملتا ہے, مجوسی سے بھی لینا ملتا ہے, اور اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ دوسرے نان مسلم سے نہیں لیا جا سکتا. اچھا, یہ کانٹرڈکشن دیکھیے کہ ابھی تو بتا رہے تھے جزیہ بہت بری چیز ہے, ابھی سے اچھا کیسے بتا رہے ہیں آپ؟ یہ سوال ایکچولی آئسس کی حرکتوں کے بعد آیا ہے. آئسس کا جو کام تھا قرآن و حدیث کے تو کلیئرلی خلاف تھا, جیسا کہ آپ نے دیکھا, اور بالاتفاق مسلمانوں نے بھی آئسس کے کاموں کو, ان کی انڈرسٹینڈنگ کو ریجیکٹ کیا. اگلا سوال, جزیہ ایک طرح سے ذلیل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا, اور قرآن کی آیت بتائی جاتی حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دے. وہم صاغرون سے جو یہ کہتے ہیں ذلیل کر کے, یہاں پہ مغلوب ہو کر یعنی کہ ایکسپٹ کر کے کہ یہ گورنمنٹ آ گئی ہے, میں ان کی اتھارٹی کو ایکسپٹ کرتا ہوں, میں ان کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا ہوں, میں ان کے انڈر میں رہنے تیار ہوں, یہ مطلب ہے. اور یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے کہ جب لوگ کسی کی حکومت کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو انہیں اپنا ٹیکس دیتے ہیں. رومن امپائر میں بھی ٹریبوٹم ٹیکس ہوتا تھا, خاص کانکورڈ پروونسز میں اسے لیا جاتا تھا, جو رومن سٹیزنز نہیں ہوتے تھے انہیں دینا پڑتا تھا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ انہوں نے رومن حکومت کو ایکسپٹ کیا اور بغاوت نہیں کر رہے ہیں. جب جوڈیا کے شہر کو رومنز نے کانکر کیا تھا تو فسکس جوڈیکس نام کا ایک ٹیکس صرف جوز سے لیا گیا. مونگلز کا یسک ٹیکس ہوتا تھا. برٹش تو اپنے کانکرڈ لینڈز پر کئی ٹیکس لگاتی تھی. جب کسی جگہ کے لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیں, یہ ان کی بغاوت کی نشانی ہوتی تھی. امریکن وار آف انڈیپینڈنس کہاں سے شروع ہوئی؟ بوسٹن ٹی پارٹی سے. وہاں پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور برٹش گورنمنٹ کو, امریکنز برٹش گورنمنٹ کو ٹیکس دینے سے انہوں نے انکار کیا. جو ڈچ ریولٹ ہوا نیدرلینڈز میں, تو اسپین کو ٹیکسیشن دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. مطلب ٹیکس پے کرنا مغلوب ہونے, ماتحت ہونے, سبڈیو ہونے کی نشانی ہے. اور وہی بات اس آیت میں دی ہے حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور آج کے بھی انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو جزیہ کا کنسیپٹ پورا لاجیکل اور جسٹیفائڈ ہے. مطلب ہندوؤں کو اب زندہ رہنے کے لیے نیٹ فلکس کی طرح ایک اینوئل سبسکرپشن پے کرنا پڑے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے, کلیئر جھوٹ ہے یہ. جنگ کی سچویشن میں ریلیجس فریڈم کے ساتھ صلح کرنے کا طریقہ جزیہ ہے. اگر کسی حکومت کے اندر کوئی شخص ہے اور وہ اگر واضح طور پہ کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا, ہاں یہ نہیں دوں گا, اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو کیا ہوگا؟ ٹرائل ہوگا, گواہ ہوں گے, صفائی دینے کا موقع ملے گا, کریکشن کا موقع ملے گا, پھر ججمنٹ آئے گا. ارے آپ اپنی گورنمنٹ میں ٹیکس دینے سے انکار کر کے دیکھو, ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے, کیا پھول برسانے والا ہے, وہ آپ کا کیا حل کریں گے؟ جزیہ جو ہے یہ ایکچولی ایک گنڈا ٹیکس ہے. اگر گنڈا ٹیکس ہوتا تو آپ بتاؤ جوز کیوں مسلم اسلامک رول میں رہنا پسند کرتے تھے؟ آپ کو کئی رپورٹس اس بارے میں ملے گی. تھوڑا مائنڈ اوپن کر کے سوچو, اتنی ساری باتیں آ چکی ہے. جزیہ کوئی ظلم نہیں بلکہ ایک انصاف کا نظام ہے. جزیہ کا ٹاپک اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نکالا گیا, لیکن جب مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمز کے لیے زکات ہے جو اوور آل ایک زیادہ ٹیکس ہے, ایک بڑا ٹیکس ہے, اور نان مسلمز کے لیے جزیہ ہے جو اوور آل ایک نامنل ٹیکس ہے. اس میں بھی کتنے کنسیشنز ہیں, عورتوں کو نہیں دینا ہے, بچوں کو نہیں دینا ہے, بوڑھوں کو نہیں دینا ہے, ہینڈی کیپ کو نہیں دینا ہے, مونکس کو نہیں دینا ہے. ہمیں یہ بھی پتا چلا ضرورت مند غیر مسلمز کی مدد کرنا سکھایا گیا ہے. یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جزیہ فورس کنورژن کا طریقہ ہے, الٹا یہ ثابت ہو گیا کہ جزیہ کے ذریعے اپنے ریلیجن کو فالو کرنے کا فریڈم ملتا تھا لوگوں کو. آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ کس طرح سے اوپن جھوٹ, مس انفارمیشن, غلط معلومات دے کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہسٹوریکل اور پریزنٹ ڈے کانٹیکسٹ سے آنکھیں بند کر کے صرف لوگوں کے سامنے آدھی انفارمیشن رکھتے ہیں. آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کئی بار دیکھا کنسسٹنٹلی کہ یہ لوگ جب اسلام کے خلاف بدنام کرنے کے لیے کوئی سوال پوچھتے ہیں,
पूरी मालूमात के बाद ऐसा क्यों होता है कि बदनाम होने की जगह इस्लाम की कुछ और खूबियां ही लोगों के सामने आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।